إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آیت نمبر 159 سے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اسے جو نازل کیا ہم نے واضح نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ وہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب میں بیان کردہ ہدایت اور واضح نشانیوں کو چھپا دیا۔ جب آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا چیز آ رہی ہے؟ کون لوگ آ رہے ہیں؟ منافقین تھے نا، وہ جو آیتوں کو چھپاتے تھے، بدل دیتے تھے، یہود تھے، ٹھیک ہے۔ منافقین یہودیوں میں سے کچھ منافق تھے، لیکن یہود کے جو علماء تھے ان کا یہ طریقہ تھا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی کتاب تو نہیں تھا نا بھائی، عیسائیوں کا تو نہیں تھا نا۔ نہیں، عیسائی نہیں، اس میں اس کیٹیگری میں سب سے پہلے انہوں نے چھپایا۔ عیسائیوں نے تحریف کی ہے، لیکن یہاں یہود کی بات ہو رہی ہے، یہود کے علماء کی۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، الکتاب نازل کی، وہ تورات تھی یا وہ قرآن، ٹھیک ہے۔ اصل میں اللہ نے یہ اتاری ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب اس کو عوام سے چھپانا، عوام کو فرسٹ ہینڈ نالج قرآن کا نہ دینا یا کتاب اللہ کا نہ دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس میں کیا آ رہا ہے، اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اور آگے آپ پڑھیں گے کہ یہ لعنت کرنے والوں میں کون کون شامل ہے، فرشتے بھی اور انسان بھی، مطلب سب دنیا کی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ ان بالخصوص فرشتے اور انسان، وہ سب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں یہ دو آیتیں نہ ہوتی، یعنی ایک یہ اور ایک جو آگے آ رہی ہے آیت، اگر یہ دو آیات نہ ہوتی تو میں کبھی تم سے حدیث بیان نہ کرتا، کیونکہ جو حضرت ابو ہریرہ کے اوپر، یہ میں نے بتایا تھا نا شروع میں جب ہم حدیث کلاس لے رہے تھے، کیونکہ ان کی بیان کردہ حدیث کی تعداد سب سے زیادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم اتنی ساری حدیث کیسے بیان کر سکتے ہو، تو اس پر پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے یہ دو آیات نہ پڑھی ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے حدیث بیان نہ کرتا، لیکن چونکہ حق کو چھپانے پر اتنی بڑی جو ہے وہ وعید ہے کہ اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، تو پھر اس لیے وہ حق بات کو اپنے تک انہوں نے روکے نہیں رکھا اور احادیث کو آگے بیان کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے یہاں سے لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے، مجھے ذرا بتائیے لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی رحمت، ہمیں رزق ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے، نعمتوں سے نوازنا۔ نہ خاص طور پہ اللہ کی رحمت اللہ کی جنت ہے۔ اللہ نے جنت کو بنایا، ہاں اللہ نے جنت کو بنایا اور کہا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں پر رحمت کروں گا۔ تو لعنت کا مطلب پھر کیا ہوا؟ جنت سے دوری۔ اور دنیا میں جب کسی پر لعنت ہوتی ہے تو وہ جنت سے دور کیسے ہو جاتا ہے؟
اس کو ہدایت نہیں ملتی، پھر وہ اس رستے کی ہدایت نہیں ملتی جو جس رستے پر چل کے وہ جنت میں جا سکتا ہے. ٹھیک، تو پھر اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوا یہاں پر؟ علم سے دوری، جنت سے دوری. صحیح. ہاں، ہدایت سے، علم سے دوری. ٹھیک ہے، تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جیسے یہود کے علماء نے یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے علم کو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں تک پہنچاتے، انہوں نے اس کو ربیوں اور مذہبی جو پیشہ ور محدود طبقہ تھا ان کا، ان تک روک دیا. اور عام انسان تو کیا، جو یہودی عوام تھے ان تک بھی اس کو جانے نہیں دیتے تھے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب عوام کے پاس کتاب کا فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہوتا، ان کے اپنے پاس کتاب کا علم نہیں ہوتا، تو پھر ان کے اندر گمراہیاں پھیلتی ہیں. اب جب عوام میں گمراہیاں پھیلی تو علماء یہود نے ان کی اصلاح کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے عوام میں اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت اور بدعت کو جس کا رواج عام ہو چکا تھا اپنے قول اور فعل سے یا پھر اس پر خاموشی اختیار کر کے اس کو سند جواز عطا کر دی. ٹھیک ہے، اسی سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو یہاں ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہدایت کا جو کام امت مسلمہ کے سپرد کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، نہ کہ اس کو چھپایا جائے. بات سمجھ آ گئی یہاں پہ آپ کو؟ یعنی قرآن ہر ہاتھ میں، ہر دل میں، یہ الہدا والوں کا سلوگن ہے نا، قرآن ہر ہاتھ میں اور ہر دل میں ہونا چاہیے. یہ قرآن جو ہے یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ صرف علماء کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن اور ہر ایک کے دل میں قرآن کا علم ہونا چاہیے. اسی لیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان سب کوششوں کے کرنے والوں کو کہ جنہوں نے، آپ دیکھیں کہ آپ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین جو ہیں وہ قرآن کا فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کر سکتی ہیں. ایک زمانہ بہت دور کی بات نہیں ہے، کچھ ڈیکیڈ پیچھے تک بالکل رواج نہیں تھا عورتوں کا دین سیکھنے اور سکھانے کا. جب یہ شروع کیا گیا تو اس پر علماء ہی کی طرف سے، کچھ خاص مکتبہ فکر کی طرف سے بہت زیادہ احتجاج بلند کیا گیا کہ ایک عورت قرآن پڑھائے گی اور ایسے پڑھائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یقین کیجئے عورتوں تک دین کا علم نہ پہنچنے کا جتنا بڑا خمیازہ امت مسلمہ نے بھگتا ہے اور بھگت رہی ہے. یعنی جب تک ماں کو، عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کون، وہ ایک مسلمہ ہے، اور ایک مسلمہ جو ہے اس کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے اور اس کو اپنی اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے، اسے اگلے مسلمان مرد اور عورتوں کو کیسے برنگ اپ کرنا ہے، کس طرح کے اس نے اگلی جنریشن لے کر آنی ہے، تو وہ پھر ایسے ہی لوگ پیدا کرے گی نا جیسے ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جیسی نسلیں ہم دیکھ رہے ہیں، منافقت پر مبنی. ہاں، دین کو عورتوں کی حد تک اتنا ضرور انٹروڈیوس ان سے کروایا گیا ہے جتنا کہ وہ کسی بھی طرح سے بس ان کو ایک خاص پیٹرن کے اندر ڈھال کے، وہ کلچرل تھا، بیسیکلی وہ ریلیجن نہیں تھا، وہ کلچر تھا جس کو انہوں نے بنا دیا، دین بنا کر امپوز کر دیا. ہر علاقے کے اپنے کلچر کو اپنے حساب کتاب میں انہوں نے عورتوں کے حساب سے سلیکٹ کر کے تعلیمات، اور بس وہ کہہ دیا کہ دیٹس انف فار دیم. حالانکہ پہلی جو یونیورسٹی قائم کی گئی تھی دنیا میں، اولڈسٹ یونیورسٹی جو ہے وہ تو بدھا کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جو جدید یونیورسٹی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک مسلمان عورت نے اس کی بنیاد رکھی تھی. تو مسلمان عورتیں تو، حضرت عائشہ کی مثال دیکھ لیجیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کتنا زیادہ اس فیلڈ میں کام کیا، کتنے صحابہ کرام نے اور تابعین نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے. تو عورتیں تعلیم دے سکتی ہیں، عورتیں قرآن سیکھ سکتی ہیں، سکھا سکتی ہیں، اور عورتیں ہی تو عورتوں کو زیادہ اچھے طریقے سے ان کے مسائل اور ان کی ساری جو ان کی سینیریو ہے اس کے حساب سے، ان کے جو حالات اور واقعات ہیں ان کے ساتھ ان کو سمجھا سکتی ہیں اور پڑھا سکتی ہیں اور ان کی تربیت کر سکتی ہیں.
تو یہ بہت ضروری ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کریں اور ہماری نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. تو جو لوگ جی مجھے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہوا، جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا، کہ مجھے 3-4 دن پہلے میرے پاس آئے مہمان اور ہمارے رشتے دار، ان کا میں نے آپ کی نا آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. ہو سکتا ہے میرا نیٹ کا مسئلہ ہو، مجھے آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. اچھا، ایک دن نا آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ نے کبھی سنا ہے کسی کو کہ کسی نے وصیت کی ہو اس طرح کی کہ قطع تعلق کرنے کی؟ تو میرے ذہن میں تھا کہ میں نے تو کبھی نہیں سنا ایسا، لیکن جب انہوں نے یہ لفظ بولا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو ہم نے بہت دفعہ سنا، لیکن ہمارے میں یہ شعور ہی نہیں تھا کہ یہ کون سی بات ہے، یہ اچھی ہے، بری ہے، کیسی ہے، کیسی نہیں ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں لوگ. تو میرے سامنے جب انہوں نے کہا نا، تو میں نے پھر مجھے آپ کی بات ساری یاد آئی اور پھر وہ نالج کہ دیکھو نالج ملا تو اب ہم آگے بھی بتا سکتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے فٹافٹ میں نے نا پہلے میں نے بہت سوچا میں کہوں نہ کہوں، کیا کروں، مجھ سے بڑے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بات تو بڑی عجیب کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے میں سمجھاؤں ان کو. پھر تھوڑی چیز کی، پھر میں نے قرآن پاک اٹھایا، تو ایسے میں نے باتوں میں نا میں نے وہ سورت مجھے پتا تھا کہ سورہ بقرہ میں ہے، شروع میں ہی ہے یہ حکم، تو مجھے یاد آ گیا. میں نے پارہ کھولا، تیسرا رکوع میں نے دیکھا، 2-4 صفحے پلٹے تو مجھے تیسرے رکوع میں وہ نظر آ گیا کہ نا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. تو میں نے یہ آیت ان کو پڑھ کر سنائی، ترجمہ کر کے بتایا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہمیں تو شروع میں ہی یہ حکم مل گیا ہے، قرآن شروع ہوا ہے تو ہمیں یہ حکم مل گیا ہے کہ نہ کاٹیں ہم رشتوں کو. اور آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بولنے ہیں کہ جو فلاں فلاں بندہ ہے وہ میری چرپائی کو ہاتھ نہ لگائے، میرے جنازے پہ نہ آئے، مجھے اس پہ غصہ بہت ہے. تو جب میں نے بتایا تو وہ بہت ان کو بھی ہوا کہ یہ تو نہیں کرنا چاہیے، اور حالانکہ خود پڑھے لکھے سب کچھ، تو اسے میں یہ کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا یہ تو آپ کو بعد میں بھی گناہ ملے گا کہ آپ کو مطلب کوئی وصیت اس طرح کی کرنا تو بہت گناہ ہے. تو بڑے طریقے سے میں نے سمجھایا، بہت ہی پیار سے سمجھایا، لیکن مجھے خود سیٹسفیکشن ہوئی اس بات سے کہ ہمیں نالج ہوتا ہے تو ہم کچھ آگے بھی بتا سکتے ہیں. اگر ہم نے یہ قرآن کی کلاس نہ اٹینڈ کی ہوتی اس طرح سے واضح بات میں، اس وقت بھی میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کون ایسے کہتا ہوگا کہ بھئی جو بندے اس طرح کی وصیت کوئی کر سکتا ہے. تو پھر میرے ذہن میں بہت بار سنا ہے اس طرح کی چیزیں. لوگ کہتے ہیں ایسے، مطلب زندگی میں کہہ جاتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے قبر پہ نہ آئے، فلاں بندہ میرے مرنے پہ نہ آئے، میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے، میرے چارپائی کو ہاتھ نہ لگائے، میرے اس طرح سے کہہ دیتے ہیں لوگ، اور ہمیں نالج ہی نہیں تھا اس بات کا. تو اب یہ اتنا فائدہ تو ہوتا ہے نا، مطلب قرآن کلاس اٹینڈ کرنے سے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شعور جو آتا ہے اندر ہوتا ہے انسان کے، لیکن اس کو استعمال کرنا نہیں آ رہا ہوتا. تو یہی بات ہے، بالکل آپ کی بات بہت حقیقت ہے. جزاک اللہ خیر. آپ کے اس تجربے سے بہت سارے لوگوں کو موٹیویشن ملی ہوگی کہ جب ہمارے پاس نالج ہے تو پھر اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم چھپاتے ہیں، یہاں بات کیا ہو رہی ہے، حق کو چھپانے کی، لیکن اس میں ساتھ ساتھ آپ سے اللہ سے دعا کرے، ربی حبلی حکمت، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے حکمت بھی دے، مجھے کس طرح بات کرنی ہے. علم ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کو کنوے کرنا نہیں آ رہا ہوتا ہمیں، ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر پیچھے آپ کی نیت آ جاتی ہے کہ علم کو، یہاں جو بات ہو رہی ہے علم چھپانے کی، حق بات چھپانے کی، تو وہ ہو رہی ہے جان بوجھ کے چھپانا، ٹھیک ہے، ایسے اس لیے چھپانا کہ اپنی دنیا جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے تو حق چھپا رہے. مثلا آپ کے سامنے ایک شخص جو ہے وہ غلط بات کر رہا ہے، لیکن آپ اس کو اس لیے حق بات نہیں بتا رہے کہ اگر میں نے اس کو بتایا یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس سے جو مجھے فائدے پہنچ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یہ میرے ساتھ جو بھی مطلب مالی فائدہ ہے یا کوئی اور اس طرح سے، تو وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں ایک بات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں بتانا نہیں آ رہا، اور اتنے میں وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا ہے یا کچھ اور، تو وہ پھر اس میں نہیں آئے گا. تو اس پیچھے آپ کی نیت بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. اور اب آپ یہاں دیکھیے کہ لعنت کرنے والے علم نہ سکھانے والے پر، یعنی حق بات نہ بتانے والے پر کیا کیا گیا ہے، لعنت. دوسری طرف حق بات بتانے والے
اور علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے جتنی بشارتیں ہیں سبحان اللہ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی امامہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی عابد کما فضلی انا علی ادنا منکم. عالم کو عابد کے اوپر، عابد کون ہوتا ہے؟ عبادت گزار. عالم کو عابد کے اوپر فضیلت ایسے حاصل ہے جیسے مجھے تم میں سے کسی ادنا کے اوپر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے جو ادنا ہے اس پر جیسے مجھے فضیلت حاصل ہے ایسے ہی عالم کو عابد کے اوپر فضیلت حاصل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کرنا آسان ہے، علم کو پہنچانا مشکل ہے. علم سیکھنا ایٹ دا ویری فرسٹ اسٹیپ مشکل ہے، اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، جو مصائب اٹھانے پڑتے ہیں، فیس کرنے پڑتے ہیں، تو لوگ وہ کام نہیں کرتے، وہ دوسروں تک حق نہیں پہنچاتے. اس لیے جو یہ کام کرتا ہے، اچھا اب یہاں پر عالم کہا گیا ہے. عالم جو ہے اس کا اردو ترجمہ آپ کرتے ہیں علم والا، یعنی جس کے پاس علم ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عالم وہ ہے جو اپنے علم کے اوپر عمل بھی کرتا ہے. یعنی علم اللہ کے پاس وہ ہے، وہ علم کاؤنٹ ہوتا ہے، اس کا اجر ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے. ٹھیک، اس لیے عالم یعنی علم سیکھنے اور پھر اس کو دوسروں تک کنوے کرنے والے کو ایک عبادت گزار، تہجد گزار اور باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ جو عابد ہے اس پر فضیلت حاصل ہے. اور کچھ کم تھوڑا سے درجات کا فرق نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنا فرق بتایا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کما فضلی انا اعلی ادناکم، جیسے کہ میرا فضل ہے یعنی میری فضیلت ہے تم میں سے ادنا کے اوپر. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی نملۃ فی حجرها حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس خیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اور فرشتے اور آسمان اور زمین میں رہنے والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں، حتیٰ کہ مچھلیاں لوگوں کو علم سکھانے والوں پر رحمت کی دعائیں کرتی ہیں. ایک طرف دیکھ لیں جو علم کو چھپاتے ہیں ان پر کیا ہے؟ یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون. اور جو علم کو نہیں چھپاتے، جو علم سکھاتے ہیں، جو دوسروں کو حق بات بتاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ان پر رحمت کرتے ہیں. فرشتے، زمین اور آسمان والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں. ڈفرنس از کلیئر. لیکن بات وہی ہے کہ یہ کر کون سکتا ہے؟ جو اپنی دنیا قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو. اور دنیا قربان کرنے کا مطلب پھر صرف مال نہیں ہوتا، اپنا ایک، وہ جیسے یہودی علماء جو تھے انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ عوام الناس کو اگر یہ روکتے برائیوں پر، اگر ان کو صحیح بات بتاتے، تو ان کی جو ان کے بیچ میں ایک سے بنی ہوئی تھی، ان کو جو مقام ملے ہوئے تھے، ان کو جو ایک وہ درجے ملے ہوئے تھے معاشرے کے اندر، جو عزت ان کو دی ہوئی تھی عوام الناس نے، وہ ان سے چھن جاتی. تو اپنی فین فالوئنگ کے کم ہونے، اپنے لوگوں کے دلوں میں اپنے رتبے کم ہونے کا ڈر، اور یہ ساری چیزیں، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں. عزت، مرتبہ، عہدہ، مال، محبت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیاوی ہیں. تو اگر کسی کے اندر اپنی دنیا قربان کرنے کا حوصلہ نہیں ہے نا، تو وہ یہ بڑا کام کر نہیں سکتا. اور اگر وہ کرتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ سبیل الجنہ. جس نے علم کے حصول کے لیے، اللہ کے
راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں علم حاصل کرنے کا قصد کیا، کوشش کی، تلاش کیا علم کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ علم تلاش کرتا ہے تو فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر رکھ دیتے ہیں۔ یعنی فرشتے ایسے شخص کے لیے جو علم حاصل کر رہا ہو یا کوشش کر رہا ہے علم کے راستے پر چلنے کی، اس کے لیے احتراماً اپنے پر جھکا دیتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس کے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنے ورثے میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں، اور جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ یعنی خوش قسمتی میں سے، اپنی وراثت میں سے۔ ہم میں سے کس کو وراثت کی فکر ہے؟ اور کون سی وراثت کی فکر ہے؟ کس ورثے کے لیے ہم جو ہیں وہ ساری غم و ہم لیے ہوئے ہیں؟ علم کے ورثے کے لیے۔ کس کے لیے ہم تڑپتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے؟ عام طور پر ہم کون دنیا کے لیے کرتا ہے انسان زیادہ تر، تو دنیاوی وراثت نا، میری وراثت کا یہ حصہ ہے، یا آگے اپنے ورثے کا جو فکر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کتنی میجورٹی لوگ کیوں بیٹوں کے لیے اتنی وہ بے چینی ہوتی ہے کہ وارث کون ہوگا، اب کہ میرے نام کا وارث کون ہوگا۔ یہ فکریں ہیں ہمیں، لیکن جو اصل وراثت ہے، جو انبیاء کی وراثت ہے، اس کے لیے تو ہم کبھی ایسے غم و غم نہیں ہم نے لیا۔ بہرحال اب اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ ایک جملے میں بتا دیجیے گا جلدی سے تاکہ ہم آگے چلیں۔ یہ ہے نا، دیکھیں جو انسان عابد ہوتا ہے وہ تو صرف اپنے لیے اپنے نفس کی طرف اپنے لیے عبادت کرتا ہے، اس کو ذاتی طور پر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ تمام دنیا کو، یا اس کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ علم سکھاتا ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا براڈ وے میں اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو عالم ہے وہ ورثہ ہیں رسولوں کے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے رسولوں نے جو بھی فرمایا ان کو لوگوں تک پہنچایا گیا، اور براڈ وے میں یہ سب نے اس کو سیکھا، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو سلف صالحین تھے، علماء تھے، یا اگر جیسے حضرت عائشہ سے علم ہمیں پہنچا، بھی آپ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، کتنی ساری روایات آپ کو حضرت عائشہ سے پہنچ رہی ہیں، حضرت حفصہ سے بھی پہنچ رہی ہیں، اور دیگر لوگوں سے پہنچی۔ اگر یہ حق چھپا کے بیٹھ جاتے، اگر ابو ہریرہ نہ ہی احادیث بتاتے، ہم تک دین کیسے پہنچتا؟ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اب ہمیں حق بات پتہ چل گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین مطلب دنیاوی طور پہ خوب پڑھے لکھے ہیں لیکن دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کے پوٹینشیل کو آخرت کی طرف ڈائیورٹ کرنا، ان کو سیدھے رستے کی طرف لانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کس کی ذمہ داری ہے کہ ان تک دین کو پہنچائیں، اور کس طرح پہنچائیں؟ ہر ایک تک دین کو پہنچانا، ہر ایک تک قرآن کو پہنچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للناس بنا کے بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے، تمام رحمت للعالمین، ٹھیک ہے، اور قرآن جو ہے یہ کس کے لیے؟ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس ہے۔ تو ہر شخص تک، ہر ایک تک یہ رحمت اور یہ ہدایت، یعنی قرآن اور حدیث، اور پہلے نمبر پر قرآن، کیونکہ جب قرآن کی اسپرٹ سمجھ آ جاتی ہے تو پھر حدیث پر عمل کرنا مشکل نہیں لگتا، پھر حدیث کو سمجھنا اور اپنے تعصب کو چھوڑنا مشکل نہیں لگتا۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب یہ ہماری ذمہ داری، ہر جنریشن کے بعد دوسری جنریشن کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ مجھے صرف یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ دیکھیں اب اتنی ساری حدیث ہر جگہ سب کچھ اویلیبل ہے، اور سب لوگ ہر طریقے سے نالج حاصل کر سکتے ہیں، آج کل تو سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، عورتیں بھی سب، تو اگر ہم فرض کریں کہ ان کو نہیں بتا رہے تو پھر ہم نے چھپایا تو نہیں ہے نا، اگر ہم ان کو بتائیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، اگر ہمیں جو پتا ہے ہم ان کو بتائیں زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم ان کو نہیں بتا رہے تو ہم سزا کی کیسے مستحکم ہیں؟ کیونکہ وہ تو خود پڑھ سکتے ہیں، ان کو بھی وہ ہر جگہ تو سب کچھ اویلیبل ہے۔
تو یہ اس میں ہمارا ہم نے چھپایا تو نہیں ایکچولی، بس ہم نے فردر بیسٹ اسٹیپ سے ہم رک گئے کہ ہم نے دین کو نہیں پھیلایا. لیکن اس پہ ہم وہ سزا ہمیں کیوں ملے؟ کیونکہ ہم نے چھپا. سب کچھ تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، ترجمے سب کچھ. میں کوشچن سمجھ گئی، میں آپ کا کوشچن جی ویٹ. سورہ یاسین میں آپ نے پڑھتے ہوں گے کیونکہ سورہ یاسین عموماً زیادہ پڑھی جاتی ہے ہماری. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کھانا کھلاؤ دوسروں کو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ خدا چاہتا تو خود ان کو کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں؟ ان کے سامنے بھی تو روزی روٹی کمانے کے مواقع ہیں نا. جی ان کے سامنے بھی تو کھیت ہیں، کھلیان ہیں، کریں کھیتی باڑی، کریں اگائیں، اناج کھائیں. کیوں نہیں کھا رہے؟ دکانیں ہیں، خریدیں، محنت کریں، پیسے کمائیں، خود کھائیں، ہم کیوں کھلائیں؟ جی سمجھ آئی بات؟ سمجھ آئی. یعنی یہ کہ اس کو فرض کی طرح سمجھ کے کریں. فرض ہے یہ، ہم پر فرض ہے یہ. فردر ایک اچھا سٹیپ نہیں ہے. دس از ناٹ آپشنل. یعنی کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے. آپ دیکھو بشرا، آپ اپنے ارد گرد ذرا سر گھما کے، گردن گھما کے دیکھو، آپ جس جگہ رہتی ہو، جس بلڈنگ میں رہتی ہو یا جس کمیونٹی میں رہتی ہو، کتنے سارے مسلمان لوگ ہیں. یا آپ میں سے ہر کچھ ایون جو مطلب پاکستان میں بیٹھے ہوئے کتنے مسلمان عورتیں ہیں، کتنی آپ کی ہمسائیاں ہیں. کس کو توفیق دی اللہ نے کہ قرآن پڑھے اور سیکھے؟ آپ کو دی نا. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، اب یہ آپ نے کام کرنا ہے، یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے. اب صحیح ہو گیا. یعنی جس حد تک بھی کر سکتے ہیں اپنی طرف سے آپ کریں. ہاں جس حد تک کر سکتے ہیں. اور حد جو ہے نا وہ کم نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں، بات ہماری پھر لمبی ہوتی ہے لیکن اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. جب میں نے قرآن پڑھنا سیکھا، شروع کیا پڑھنا، تو سب سے پہلے جو ذہن میں، جیسے میں نے آپ کو ایک بچی کی مثال دی تھی نا کہ وہ اس نے حفظ شروع کرنا تھا تو اس کی ماں نے اس کو، میری کلاس فیلو تھی جس کی بیٹی تھی، تو اس کی ماں نے اس کو روکا کہ تم نہ کرو یہ وہ، مجھے بڑا مشکل ہو رہا ہے اس کو کنٹینیو کرنا. تو 3 کلاس کی بچی تھی، 7 سال کی، 8 سال کی. اس نے کہا کہ اماں میں جب آگے پڑھاؤں گی تو میں بھولوں گی کیسے. تو یہ سوچ تھی اس بچی کی. یہ ویژن میرا بھی تھا کہ میں نے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. اب جب بالکل پہلی دفعہ میں نے پڑھانا شروع کیا تھا نا، سب سے پہلا دورہ قرآن کرایا تھا، تو اس وقت میں ڈور ٹو ڈور گئی اور جو مطلب دعوت نامے دیے، لوگوں کو بلایا کیا، لیکن کوئی نہیں آیا. اور ایک خاتون آئی اور وہ کبھی آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی، لیکن بعض اوقات میں بالکل خالی کمرے میں بیٹھ کے تو اپنا پارا ریوائز کر دیتی تھی، کیونکہ دورہ قرآن میں تو ریوائز کرنا ہوتا ہے. وہ نہیں سن رہی نا، چلو فرشتے سن رہے ہوں گے، کوئی تو کر رہا ہوگا، کسی طرح سے تو ہو رہا ہوگا، کیونکہ تب میں باہر نہیں نکل سکتی تھی، مجھے الاؤ نہیں تھا. ٹھیک، تب میں کورسپونڈنس سے کورس کر رہی تھی، تب میرے بچے بہت چھوٹے تھے، مجھے مطلب باہر جانے کی پرمیشن نہیں تھی. اس کے بعد میں نے اس جذبے کو ختم نہیں ہونے دیا. الحمدللہ اللہ نے ہی ڈالا اور اللہ ہی اس کو لے کے چلے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑھاتے ہی رہیں اور مجھے بہترین کام کرنے کی توفیق دے. کچھ عرصہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، لیکن میں نے اس جذبے کو ختم نہیں ہونے دیا. پھر ایک وقت آیا کہ مجھے اتنی پرمیشن مل گئی کہ میں باہر جا کے ادارے میں پراپرلی پڑھ سکوں. پہلا کورس میں نے کورسپونڈنس پہ کیا تھا، پھر میں نے باقاعدہ کلاس میں پڑھنا شروع کیا. وہاں پر بھی میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ چونکہ میں نے پہلے ایک مرتبہ اس چیز کو پڑھا ہے، میں اس کو فردر آگے لے کے چلوں. تو وہاں اپنی کلاس فیلوز کو میں نے پڑھانا شروع کر دیا. ان کے جو پرابلمز ہوتے تھے، ان کو جو گرامر سمجھ نہیں آئی تھی، ان کی جو چیزیں تھیں وہ کرانی شروع. اب وہ پہلے جو ایک خاتون تھی، اب وہ 2 3 4 ہو گئی میری کلاس فیلوز. پھر اس کے بعد پھر فردر اسٹیپ، پھر فردر. اور یہ ایک سال میں نہیں ہوا، یہ 10 12 سال مطلب ایک طویل عرصہ ہے جس میں کرتے کرتے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے دیکھیں. اور آج ہی صرف آپ کا ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، اور بہت سارے پلیٹ فارمز پر جو ہے یہ کام میں کریں. الحمدللہ، صرف اللہ کی توفیق سے. الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، صرف اللہ کی توفیق سے. لیکن یہ ہو رہا ہے نا. اب مطلب یہ ایکسکیوز میں لے لیتی ہوں، مجھے تو باہر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اب میں کیا کروں، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. تو وہ آپ کی نیت اور آپ کی کوشش اور آپ کی چاہت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے آگے راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. اور یہ میں نے اس راستے میں آزمایا ہے. جہاں میں ڈھیلی پڑ گئی نا، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اچھا پھر صحیح، وہاں وہ موقع بھی مجھے نہیں ملا. جہاں میں نے پکی نیت کی ہے، سچی نیت کی ہے، میں نے آگے پڑھنا ہے، میں نے آگے پڑھانا ہے، میں نے اب یہ کام کرنا ہے، میں نے اب وہ کام، وہاں اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے، وہاں کھلتے چلے گئے. تو
یہ پھر آتے نا تھوڑا سا ہمارے اوپر اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ ہے. یہ نا ایکچولی میرا تھوڑا سا پرسنل ایکسپیرینس اس لیے کہ میں یہاں پہ ایک بچی تھی جو کہ یہاں پہ بہت عرصے سے براڈ میں رہنے کی وجہ سے ان کی مطلب ان کے 4 فادرز تو مسلم تھے، لیکن وہ بچی کے اندر بالکل نہیں تھا. لیکن پھر اسے اللہ نے ہدایت دی، مطلب ایک بچی کا تھوڑا سا بتا رہی ہوں، تو اس کو میں نے نا تھوڑا سا وہ اس کا اللہ کی طرف اللہ نے اسے اتنی ہدایت دی کہ وہ پڑھنا چاہ رہی تھی قرآن پاک، اور اس کو تھوڑا تھوڑا الفابیٹس وغیرہ آتے تھے، تھوڑا تھوڑا آتا تھا. اچھا مجھے وہ ملی کہیں تو میں نے اس کی ہیلپ کی، اس کو میں نے تھوڑا سا قرآن مطلب سکھایا پڑھنا، اس کو میں نے ہیلپ کی، اس کو میں نے کہا کہ آپ نا مجھے سنا دیا کرو. تو کیونکہ اس نے کہا مجھے کوئی مطلب اس کا بیسک، اب اس کو انگلش ہی آتی تھی، دوسرا تو اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا، اس کو ساؤنڈ نہیں پتا تھا کہ یہ زبر دیر کچھ نہیں پتا، لیکن وہ ساؤنڈ اس کو پتا تھا کہ آ ای او اس طرح. اچھا میں نے اس کی ہیلپ کی، میں نے کہا اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں نا، جتنا آپ نا آن لائن میں آپ کو بتا دوں گی، کیونکہ ینگ بچی تھی. تو میں نے اس کی ہیلپ کر کے اس کو قرآن بیسک تو یعنی اس کو پڑھنا آ گیا، اس کی اس طرح ہیلپ کی. اب اس کے بعد جب میں نے یہ بات کسی اور کو بتائی اور پتا چلا تو سب نے مجھے کہا کہ آپ نے تو اس کو صحیح طرح قرآن نہیں سکھایا، آپ نے اس کو صحیح تجوید کی. اب وہ بچی کو چونکہ کچھ بھی نہیں آتا تھا، اس کو تجوید کیسے میں شروع سے بتا سکتی، مجھے خود بھی ابھی اتنی زیادہ نہیں آتی تھی. تو مجھے اتنا لوگوں نے ڈرایا اور کہا کہ اب آپ کو کسی کو پڑھانے کے لیے آپ کو پتا، آپ کو پہلے یہ بتانا تھا، اس کو پہلے یہ بتا. حالانکہ وہ ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہی تھی، اس کو پڑھنا آ بھی گیا، یعنی مجھے جتنا آتا تھا میں نے اس کو وہ سکھایا. لیکن وہ میں اتنا وہ اس بات سے مجھے ڈر سا بیٹھ گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پڑھایا تو آپ پہ اتنا زیادہ وہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اگر آپ سے کچھ غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ تو ایسے معاف فرمانے والے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی بہت زیادہ اس پکڑ میں، اور بلکہ مجھے لوگوں نے یہ اس کا احساس دلایا کہ ٹیچنگ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو غلط بتا دیں تو پھر آپ کو یہ ہوگا، آپ کو وہ ہوگا. تو میں اس بات سے تھوڑا گھبرا گئی اور مجھے بڑا دیکھیے آپ نے اچھی نیت سے ان کو پڑھایا نا. اب اگر شوق ہے تو وہ فردر اسٹیپ لے لے گی نا. اب انہوں نے ایک دفعہ صرف فنیٹکس پہ پڑھ لیا ہے، اب اگلی دفعہ میں پڑھا رہی ابھی تو وہ مطلب کبھی پڑھ لیتی ہے کبھی نہیں، یعنی کہ وہ ابھی اس دور میں ہیں. وہ آگے آپ ان کو تجوید، آپ یہ اس کلاس کے اندر کتنی خواتین ہیں بائی برتھ مسلم ہیں، کتنیوں کو تجوید آتی ہے؟ میں نے یہی سوچا تھا اور مجھے کتنی آتا تھا، میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا بتایا. ایکچولی اگر میں شروع سے اس کو اتنا ہارڈ بتاتی تو یقین کرے وہ نہ کر پاتی، کیونکہ اس وقت بالکل. تو مجھے جنہوں نے منع کیا نا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب اس کو نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے تو اس کو اب اس نے 5 بار پڑھ لیے نا، اب وہ کیسے سیکھے گی، اب تو اس کو اس طرح پڑھنے کی عادت ہوگی، اب وہ کیا کرے گی. اب تو آپ لوگوں کی باتوں پہ نہ جایا کریں. میں آپ اپنی نیت کا جائزہ لیں اور اپنے علم کا جائزہ لیں کہ آپ اوتھینٹک نالج آپ کے پاس ہو وہ آپ آگے پہنچا دیں. لوگوں کی باتوں پہ نہ جایا کریں. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آپ ولا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈریں آپ. اب اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں رکھیں. اور لوگ تو باتیں کرتے ہیں، اور وہ تو ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں. لائک ایک خاتون تھی، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے یہ کتنا میٹر کرتا ہے. ایک خاتون بڑی ہی اچھی، بہت بہت شوق سے گئی سیکھنے. سعودی عرب میں تھی وہ، اور وہیں سے وہ وہیں پہ ان کی بلڈنگ میں کہیں پر سے دعوت آئی درس کی، تو وہ چلی گئی بڑی شوق میں کہ میں ترجمہ سیکھوں گی قرآن کا نا. اب وہ جب گئی ہیں وہاں پر تو جو خاتون تھی انہوں نے ان کو ویلکم کیا، کہا کہ آئے بڑی خوشی سے مل کے اب ہم آپ کا عقیدہ درست کریں گے. وہ اگلے دن گئی ہیں. مطلب آپ ایٹ دا ویری فرسٹ سائٹ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، اور آپ وہ لائک جیسے بس پتہ نہیں کیا. جب تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ دین کا کام کرتے ہیں تو وہ قرآن کی حکمتیں کیوں نہیں سیکھتے. تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل شالو ہیں، بالکل اوپری باتیں، ان کو نہیں لیا کرتے. یہ کہ ہمیں جتنا بیسٹ ہمیں سکھا سکتے ہیں جب ہماری نیت صاف ہے کہ ہمیں اچھا اس کو بتا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. ہاں لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ آپ اپنا بیسٹ پہلے جو ہے وہ چیز درست سیکھیں اور پھر سکھا دیں، بس سمپل. ٹھیک ہے، کوئی ایک آدھی کو چھوٹی موٹی کوئی مسٹیک ہو بھی جائے اللہ سے دعا کرتے. آپ ہر مجلس کے اینڈ پہ پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وہ اسی لیے ہوتی ہے نا کہ اس مجلس کے اندر میرے سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس سے مجھے درگزر فرمائے. مجلس کے کفارے کی دعا ہے. اور جب آپ ریئلائز کر لو کہ مجھ سے یہ مسٹیک ہو گئی ہے تو آپ انفارم کر دو کہ بیٹا اس کو ایسے آپ ٹھیک کر لو، یہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی. اس میں یہ بھی نہ سوچے کہ ہاں یہ سوچے گی کہ ان کو تو خود نہیں آتا تو یہ مجھے کیا پڑھائیں گی. یہ تو سمپل سی بات ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ بہرحال یہ بہت شیلو سی باتیں ہیں، لوگ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں، اس کو چھوڑیں آپ. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام جو کرے گا یعنی حق کو چھپائے گا
تو اس کے لیے اس پر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. لیکن الا الذین تابوا، اب اس برے انجام سے بچنے کی بتائی جا رہی ہے، کنڈیشن بتائی جا رہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ یہ بڑا گناہ کر چکے ہیں تو کوئی اب وے آؤٹ نہیں ہے. اس رحمت کی دوری سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، وہ ابھی بھی موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ توبہ. اسٹیپ 1 سب سے پہلے توبۃ النصوح. توبہ کیا ہے؟ کہ بندہ اپنے عمل پر شرمندہ ہو، اور شرمندہ ہونے کے ساتھ وہ دوبارہ اس کو نہ دہرانے کا عہد کرے. ٹھیک ہے، مجھے دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی. سچے دل سے شرمندگی، اللہ سے استغفار کرنا، پشیمان ہونا اس کے اوپر، یہ ہے توبہ. اور پھر اگلا اسٹیپ وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیں. ٹھیک ہے، جو آپ کی غلطی تھی، جو اس بندے کی غلطی تھی، وہ اس غلطی کو دور کر لیں، اصلاح کر لیں. توبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اصلاح نہیں کرتے. ہم اپنی گناہ پر پشیمان ہیں، ہم اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے، اس گناہ سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس غلطی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس سے ہو جانے والے نقصان کی تلافی کی کوشش نہیں کر رہے، تو پھر وہ توبہ مکمل نہیں ہے. بیسیکلی اصلاح جو ہے وہ توبہ ہی کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، یہاں اس کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کریں. اور پھر اسٹیپ نمبر 3 کیا ہے؟ وَبَيَّنُوا، اپنی اصلاح کے بعد وَبَيَّنُوا، تو جو چھپایا تھا اس کو بیان کر دیں. جو پہلے نہیں بتایا تھا لوگوں کو، ہدایت کی وہ باتیں، مبینات جو چھپا دی تھی، اب لوگوں کو بتا دیں. اب یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے جی، لوگ کہیں گے جی پہلے تو بتایا نہیں، پہلے تو یہ ایسے تھے، تو پھر لوگ میری بات پہ دوبارہ یقین نہیں کریں گے. تو اب اپنی جو ایک وہ لوگوں کی نظر میں جو ایک پکچر ہے اس کی فکر نہیں کرنی، بلکہ کیا فکر ہے کہ اللہ کے پاس میں اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جاؤں. ٹھیک، تو جو پہلے حق نہیں پہنچایا وہ پہنچا دے. اسی بڑی خوبصورت مثال، وہ ایک پاپ سنگر تھے، اب ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، میں ان کی مثال پہلے بھی آپ کو دی ہے بہت دفعہ. وہ جب مسلمان ہوئے، امریکن تھے، ہیں بلکہ ابھی بھی، تو وہ جب مسلمان ہوئے نا، تو انہیں اس بات پر بہت پشیمانی تھی کہ میں نے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ. وہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کو پتہ ہی ہے کہ باہر کی زندگی کیسی ہے، اور پھر نان مسلم کی، تو کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو. اور ایسی زندگی جو پاپولیرٹی کی ہو تو اس میں تو پھر اور بھی ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں چیزیں. تو اب میں کیا کروں؟ وہ اس پشیمانی میں تھے. تو جو ان کے مینٹر تھے، جو ان کے معلم تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اب نیکی میں بھی اتنی ہی زیادہ توجہ کرو جتنی آپ نے گناہ میں کی. جتنے زیادہ گناہ کی اتنی زیادہ نیکیاں کرنی شروع کر دو. جو پہلے غلط کیا ہے اس کو اب صحیح کرنا شروع کر دو. جتنی انٹینسٹی سے پہلے غلطی کی ہے، جس اسٹرینتھ کے ساتھ پہلے غلطی کی ہے، اب اسی انٹینسٹی اور اسٹرینتھ کی نیکیاں کرنی شروع کر دو. تو یہ توبہ ہی کا حصہ ہے، اصلحوا اور بینوا والا. ٹھیک ہے، بندے کی توبہ پوری ہوتی ہے جب وہ اپنے عمل پر پشیمان ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، دوبارہ اس کو نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اور پھر نیکی کے راستے کے اوپر آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر میں مہربان ہوتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اور یاد رکھیں، توبہ کا دروازہ سکرات الموت سے پہلے پہلے تک کھلا ہوتا ہے. جب تک بندے کی موت کے فرشتے اس کو نظر نہیں آ جاتے، جب تک کہ وہ اس کی جان جو ہے وہ بالکل اٹک نہیں جاتی، وہ اپنے حواسوں میں ہوتا ہے، اس کا توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. لیکن جب وہ اپنے آخری وقت میں، جب سکرات الموت میں چلا جاتا ہے، اس وقت اگر وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں. اور پھر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب سورج جو قرب قیامت کی جو آیات کبریٰ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا مشرق کی بجائے، تو تب بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی مسلمان نہیں ہو سکے گا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ التواب ہے. کیسے التواب ہے؟ کیسے توبہ قبول کرنے والے ہیں؟ کیسے رحم کرنے والے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں، سارے کے سارے. اور اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، کوئی توبہ قبول نہیں کر سکتا. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور گناہوں کو معاف کرنے والے، بخشش کرنے والے. اللہ کے علاوہ کوئی غفور نہیں ہے. الغفور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اور کیسی ہے؟ کیسی توبہ قبول کرنے والی ہے؟ سارے کے سارے گناہ، کفر، شرک، منافقت، کبائر، صغائر، کچھ بھی کیا ہو بندے نے، کچھ بھی کیا ہو، جب وہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اپنی اصلاح کی سچی نیت رکھتا ہے، تو اگرچہ کہ اس نے کوئی نیکی نہ کی ہو اور اس کو موت آ لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخش دیتا. یہ بندے کی توبہ کی اسٹرینتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے توبہ کی کیسے تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، ایسے ریورس کے انٹرویوز بھی پڑھے ہوں گے. قریب المرگ تھا کوئی بندہ اور اس نے کلمہ پڑھا اور کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو. اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے توبہ کر لی سچے دل سے. اب یہ توفیق ملتی کس کو ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا تو پھر ساری زندگی تو اس نے کفر اور شرک میں گزاری، مرتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کی بخشش ہو جائے گی. تو یہ کیا بات ہے؟ تو یہ بات یہ ہے کہ یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی. یہ اسی کو ملتی ہے جس کے پیچھے، جس کے اعمال میں، جس کی تڑپ میں، جس کے اخلاص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کو پتا ہے اپنے علم کے ساتھ کہ اگر میں اس کو آگے زندگی دیتا ہوں تو یہ کتنا پکا اور سچا مسلمان ہوگا، یہ اپنے اعمال میں کتنا اچھا ہوگا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے نا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کی موت کا وقت مقرر کیا ہوا تھا. اس کو تو نہیں پتا تھا بندے کو کہ میں نے مر جانا ہے، اس نے تو سچے دل سے توبہ کی تھی. بالکل اس کی مثال جیسے وہ 100 لوگوں کے قاتل کی بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بخاری شریف میں ایک طویل واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ بہت دفعہ شیئر بھی کیا. تو وہ انا التواب الرحیم، میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. شیطان ہمیں اس طرف سے بھی بہکاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب تم وہ جیسے ہمارے ہاں بنے ہوئے نا محاورے بھی بنے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کچھ اس طرح کیا نا. تو یہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ شیطان ہی کی حد کرنے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف آنے سے روکنے کی باتیں ہیں، لوگوں کو توبہ سے روکنے کی باتیں ہیں. 900 کیا 2000 چوہے بھی کھائے ہیں. جب توبہ کرنی ہے اور سچے دل سے کی تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنے در سے، کسی تائب کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتے، کسی کو. جی میں میڈم یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بعض تو ایکسیپشنل کیس بھی ہوتے ہیں نا، جیسے فرعون کا تھا کہ وہ اس کی ساری پچھلی ہسٹری دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا. یعنی جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں اب موسیٰ کے بات پہ ایمان لے آیا. لیکن یہ بھی تو بات ہے نا کہ پچھلی ہسٹری زندگی جو ہے گزری ہے وہ کیسی گزری ہے. بے شک گناہوں میں گزری ہے لیکن اللہ کے اوپر ایمان اور اپنی جو غلطیاں ہوئی وہ ناجائز میں ہوئی. فرعون نے اس وقت بھی تو اللہ سے توبہ نہیں کی تھی، وہ تو ڈوبنے لگا تھا، مرنے لگا تو اس نے کہا میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا کہ اس نے آگے بھی اسی طرح سے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے. وہ جیسے وہ مرنے والوں کی آتی نا کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمیں واپس لوٹا دیں، اب ہم نیکیاں کریں گے، اب ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، اب ہم رسول کا راستہ اختیار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ یہ صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگر ان کو واپس بھیج بھی دیا گیا نا تو انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے، علیم ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، انہیں پتا ہے کہ انہیں واپس بھیجا تھا یہی کچھ کرنا دوبارہ. اور جو جس طرح کی ایکسیپشنل کیسز ہم بات کر رہے ہیں ابھی کہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کا کیا آگے ان کا کیا ہو سکتا تھا عمل، تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے دیتے ہیں بالکل آخری عمر میں اس طرح سے توبہ کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہم سب کو خاتمہ ایمان پر ہو. کچھ نیکیاں بھی کی ہو وہ مسلمان ہی،
کچھ نیکیاں بھی کی ہوں برائیاں بھی کی ہوں وہ ساری اللہ تعالیٰ حساب کرے کیا کرے وہ تو ظاہر ہے چاہے تو بغیر دیکھیے سراسر بخشش کا معاملہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا سراسر وہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شخص کو ایک پردے میں کر لیں گے قیامت کے دن اور اس کو اس کے سارے گناہ دکھائیں گے اور وہ مانتا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ جاؤ میں نے دنیا میں بھی تمہاری پردہ رکھا تھا یہاں میں تمہارا پردہ رکھوں گا. تو مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کے بارے میں یہ کہنے کے لیے کہ اس کی بخشش ہو گئی ہے یا اس کی بلکہ اس چیز سے قطعی منع کیا گیا کہ آپ کسی کے بارے میں ایسا نہ کہیں. وہ حضرت عثمان بن مظعون حضرت عثمان بن مظعون کا واقعہ ہے نا کہ جو وہ ان کی جس گھر میں وہ رہتے تھے جن کے ساتھ اخوت ان کا کیا گیا تھا ان کا انصار کے ساتھ تو وہ جب فوت ہوئے تو جو خاتون تھی انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتی ہوں تم پر کہ تم جنتی ہو. تو فرمایا کہ میں اپنے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا تو تم کیسے اس کے بارے میں بات کر سکتی ہے. مفہوم ہے روایت کا. تو یہ ہم نہیں ہیں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن ویسے ایک میں بات آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے تواب ہے مطلب اتنا زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں کہ ایک انسان چاہے کفر میں شرک میں کیسے ہی اس نے زندگی گزاری جب وہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ میں ان پر توبہ مہربان ہوتا ہوں. کس پر؟ الذین تابوا واصلحوا وبینوا. ٹھیک ہے تو یہ 3 کام کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا. انا التواب الرحیم میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. ٹھیک ہے تو بندہ کی سچے توبہ اور یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس نے سچی توبہ کی تھی اور کس نے سچی توبہ نہیں کی تھی. دلوں کے بھید سے اللہ ہی جانتا ہے بندے نہیں جان سکتے اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسے دعوے کرنے چاہیے. ان الذین کفروا بے شک وہ اور سب انسانوں کی بھی ان پر لعنت ہے. کفر جو ہے اس کے اصل معنی ہوتے ہیں چھپانے کے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کفر کیا ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے ان الذین کفروا پڑھا تھا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم والی آیت جو تھی. تو کفر کے اصلی معنی ہوتے ہیں چھپانا اور اسی سے پھر حق کو چھپانے اور حق کا انکار کرنے کا معنی پیدا ہوا اور یہ پھر لفظ جو ہے یہ ایمان کے متضاد جو ہے بولا جانے لگا. تو ایمان کے معنی ہوتے ہیں ماننا قبول کرنا تسلیم کرنا. تو اس کے اپوزٹ پھر کفر کا معنی ہوگا نہ ماننا رد کر دینا انکار کر دینا. قرآن کریم میں کفر کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں. ایک یہ کہ انسان سرے سے اللہ کو ہی نہ مانے ٹھیک ہے یا اس کی سپریم اتھارٹی ہونے کو اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے یا پھر یہ کہ اسے واحد معبود نہ مانے. ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی کفر کا لفظ آیا قرآن کریم میں. پھر یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایت کو جو واحد سورس آف نالج ہے اور جو قانون ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے. یعنی اللہ کو تو مانے لیکن قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. اس کے بعد تیسرا یہ کہ اصولاً وہ اس بات کو بھی مان لے کہ اسے اللہ کی ہدایت پر چلنا چاہیے مگر وہ پھر جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے احکام پہنچانے کے لیے جو نبی بھیجے گئے ہیں وہ ان پر ایمان نہ لاتا ہو. یعنی جیسے کہ یہود نے کیا کہ حضرت عیسیٰ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو یہ بھی کفر ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کے بیچ میں تفریق کرنا کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا یہ والی مثال اس پہ بھی آ جائے گی. پھر اسی طرح پیغمبروں نے جو اللہ کی طرف سے عقائد اور اخلاق اور دیگر تعلیمات جو ہیں حقائق بیان کیے ہیں ان میں سے کچھ کا انکار کر دینا. ٹھیک ہے یعنی جو آپ کے ایمان کی جو شکیں ہیں جیسے تقدیر کو نہ ماننا. کوئی یہ کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا تقدیر کچھ نہیں ہوتی سب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. تو اس طرح سے بھی جو کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں. اور پھر یہ کہ نظریے کے طور پر سب چیزوں کو مان تو لینا مگر عملاً جان بوجھ کر پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا اور پھر اس نافرمانی پر اصرار کرتے رہنا اور یہ کہ دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا پر اطاعت نہ کرنا اپنی دنیاوی مفادات پر کمپرومائز نہ کرنا. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
کفر کے لفظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں قرآن کریم میں. تو یہ مختلف طرز فکر اور عمل جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چونکہ مقابلہ بازی ہے نا، بغاوت ہے، تو ہر رویے کو اسی لیے قرآن کریم میں جو ہے وہ کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. اور بعض جگہ پر پھر آپ نے دیکھا کہ کفر کو کفران نعمت کے معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی ناشکری کے معنوں میں، شکر بول کے تو پھر ناشکری کے لیے بھی اس کو استعمال کیا گیا، جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا. تو یہاں پر جو کفر ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعلیمات کا انکار. جی کیونکہ جو اہل کتاب تھے اللہ کو تو مانتے تھے، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے، اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہے، اللہ کے احکامات میں پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حق کو چھپا رہے ہیں. تو یہاں پھر ان ساروں کی بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی حق کو چھپایا، حق کو نہیں مانا، اور اللہ کے سامنے باغیانہ روش اختیار کی، تو ایسے لوگ جو کافر ہیں اور وہ مر گئے کفر کی حالت میں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ تو ان سے جو ہے وہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور الہ تمہارا الہ ہے ایک ہی. الہ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ جو ہے وہ حمزہ لام ہا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، مطلب جس کا لفظی ترجمہ ہے لغوی معنی، وہ ہوتا ہے ایسی چیز جس سے عقل دھنگ رہ جائے یا جس کے سامنے عقل بے بس اور حیران ہو جائے، جسے نگاہیں پا نہ سکے. جیسے وہ ہوتا ہے نا قرآن کریم میں آتا ہے نا لا تدرک الابصار، جسے نگاہیں پا نہیں سکتی. ٹھیک، تو پھر اس کو معبود کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہونے لگا، اور معبود کے لیے پھر اس کے اندر خضوع اور تذلل کا معنی بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس کے سامنے عاجزی کی جاتی ہے، جس کے سامنے جو ہے وہ خضوع اور تذلل بیسیکلی دونوں ہی کے معنی جو ہیں وہ عاجزی ہی ہوتے ہیں، یعنی انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اس کے سامنے. تو تمہارا الہ یعنی تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر یہ کہ وہی. اور وہ کون ہے؟ هو الرحمن، وہ رحمان ہے، الرحیم، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے. تمہارا معبود کون ہے؟ جو الرحمن اور الرحیم ہے. اب دیکھیے، انسانوں نے جب اپنی عقل کو استعمال کر کے معبود تلاش کرنے شروع کیے، تو جس چیز سے بھی وہ خوفزدہ ہوئے یا جس چیز سے بھی ان کو کوئی فائدہ ملا، جس چیز سے وہ مرعوب ہو گئے، انہوں نے اس کو الہ بنا لیا، سجدہ کرنا شروع کر دیا. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کس چیز پر کی عبادت کرتی؟ چاند کی، سورج کی، ستاروں کی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ ہندوازم میں دیکھتے ہیں تو سانپ کی اور دیگر اور مخلوقات اور ایسی چیزوں کی جو ہے وہ انسان نے پوجا کی ہے. اور آپ پیچھے چلے جائیں، آپ جو یونانی فلسفہ ہے ان میں دیکھ لیں وہ کس کس چیز کے جو ہیں دیوی اور دیوتا انہوں نے بنا رکھے تھے. تو یہ انسان نے خود جب معبود کو تلاش کرنا شروع کیا تو پھر اس نے ایسا کیا. لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ بت جو ہیں یا یہ دیگر جو مخلوق ہے اللہ کی، یہ خدا نہیں ہے. خدا معبود وہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق ایک ہی ہے. اور سب سے پہلا تعارف جو یہاں اللہ تعالیٰ اپنا کرا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. معبود تو وہ ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو واحد ہے، جو لا شریک ہے. جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ وہ کون ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ وہ ہے جس نے تخلیق کیا ہے، جو خالق ہے. کس چیز کا خالق ہے؟ ہر چیز کا وہ خالق ہے. وہ ایک خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں. اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، کسی نے نہیں پیدا کیا.
اللہ نے سب کو پیدا کیا، وہ ابد ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. لیکن اس نے مخلوق بنائی، اور مخلوق جو ہے کلو علیہا فان، ہر چیز جو زمین کے اوپر موجود ہے، ہر جو کچھ مخلوق ہے زمین آسمان میں، جو کچھ ہے کلو من علیہا فان. ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہنے والی. صرف ایک واحد لا شریک خالق ہے جو باقی رہے. اور پھر کچھ اور دلائل دیے جا رہے ہیں یہاں پہ کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں. اور یہ جو صفت ہے نا اللہ کی تخلیق کی، اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بارہا لے کر آئے چیلنج کے طور پر. مطلب اس یاد دہانی کے لیے کہ دیکھو تو صحیح، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پوچھتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا. عبادت کے لائق تو وہ ہے نا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو یہ جو ہستیاں جن کی تم پوجا کرتے ہو، انہوں نے اس چیز کو پیدا کیا. مکھی تک تو یہ پیدا نہیں کر سکتے. مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو یہ اسے واپس نہیں لے سکتے. یہ کیسے معبود ہے؟ طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور. تو یہاں پھر کچھ نشانیوں کی طرف غور و خوض کروایا گیا ہے، تدبر کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں، کائنات پر غور و فکر کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے جا رہے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین اور آسمان کی تخلیق میں. اور قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ یہ آیا، جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. پھر اسی طرح سورہ قاف آیت 6 میں آتا ہے اولم ينظروا الى السماء فوقكم کیف بنیناها وزیناها فما لها من فروج. کیا پھر وہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف جو تمہارے اوپر ہے کہ کیسے اس کو ہم نے بنایا اور کیسے ہم نے اس کو مزین کیا اور کوئی اس کے اندر رکھنا نہیں ہے. پھر اسی طرح سورہ ملک میں آپ پڑھتے ہیں کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. پھر اسی طرح جو ہے زمین و آسمان کی یہ جو تخلیق ہے یہ سب اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں، خالق کی طرف بیسیکلی متوجہ کرتی ہیں. پھر جب انسان اس تخلیق کے اوپر، اس مخلوق کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے اس کے بنانے والے کی طرف کہ اس کو کس نے بنایا اور کون اس کو اتنا پرفیکٹلی بنانے والا تھا. جیسے زمین کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. دیکھنے کے قابل ہے، نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو منیب ہے، جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے، اپنے رب کو ڈھونڈنے والا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس خالق کون ہے، جو چاہتا ہے کہ دیکھے کہ میرا معبود کون ہے. وہ اپنے معبود کو پہچاننا چاہتا ہے سچی طرف کے ساتھ، تمام تعصبات کو بالائے طاق رکھ کے. جب کوئی اللہ کی پہچان کے لیے نکلتا ہے اور اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں. اب سوچے تو صحیح کہ یہ کیوں بنائی گئی، یہ زمین کیوں بنائی گئی، غور تو کریں. اپنی یہ موسمی پھل ہیں، یہ درخت ہیں، ایک ایک پھل کی ہزاروں کی قسمیں ہیں. ایک کھجور جو ہے اس کی 1000 سے اوپر قسمیں ہیں. ایک آم جو ہے اس کی میرا خیال ہے 80 یا 90 سے اوپر اقسام ہے جو نیچرل ہیں. ان کے رنگ، ان کے ذائقے، ایک ہی طرح کے پانی سے جو ہے وہ ایک ہی طرح کی مٹی ہے جس سے وہ اگتے ہیں، لیکن ہر ایک کا رنگ مختلف ہے، ہر ایک کی شکل مختلف ہے، ہر ایک جو ہے اس کا جو ہے ذائقہ مختلف ہے. کون ہے یہ ورائٹی لے کر آنے والا؟ کون اس کو پیدا کرنے والا ہے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دیکھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اس کے بنانے والے کی طرف جو ہے وہ بلاتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھنے والی نظر میں فرق ہے. کوئی تو بس صرف دیکھ کے گزر جاتا ہے، یا کوئی صرف اس میں صرف دنیا کے فائدے سمیٹنے کی فکر کرتا ہے، اور کوئی صرف اسی کے رنگوں میں، اسی کی خوبصورتی میں گم ہو جاتا ہے. لیکن نصیحت کس کو ملتی ہے؟ جو عبد منیب ہوتا ہے،
جو اپنے رب کی طرف لوٹنے کے لیے اپنے رب کی تلاش میں ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتا ہے. جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. دنیا کا فائدہ تو دونوں کو ملتا ہے. کھاتے پھل اور دیگر چیزوں سے فائدے تو دونوں اٹھاتے ہیں, وہ بھی جو عبد منیب ہے اور وہ بھی جو صرف دنیا کا بندہ بنا, جو صرف دنیا کی خاطر, دنیا کی خوبصورتی, دنیا کی ذائقے, دنیا کے رنگ اور دنیا ہی کے فائدے کے پیچھے لگا. تو دنیا کا فائدہ تو دونوں کو مل جائے گا, لیکن نصیحت اور ہدایت اور رب کی طرف رہنمائی صرف اسی کو ملے گی جو اس نیت سے اس میں غور و فکر کرے گا. تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, اور زمین اور دن اور رات کے اختلاف میں, دن اور رات کے آنے جانے اور اس کے ایک مسلسل جو اس کا کنٹینیوس سائیکل ہے اس میں نشانی ہے. اچھا, اس میں کیا نشانیاں ہیں؟ اس میں یہ نشانی ہے کہ جس طرح دن کے بعد رات آتی ہے, رات کے بعد دن آتا ہے, ایک کے بعد دوسرا ایک دوسرے کے پیچھے آتا چلا جا رہا ہے, اسی طرح انسان جب مر جائے گا تو وہ دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا. رات کے بعد دن, موت کے بعد پھر زندگی. پھر دوسری یہ کہ شکر گزاری کے لیے اس میں نشانی ہے. شکر گزاری کے لیے نشانی کیسے ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, جو ہم سو گئے تھے تو ہمیں جو ایک موت کہتے ہیں نا نیند موت کی بہن ہے, تو اسی موت میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوبارہ چانس دے دیا, ایک نیا دن دے دیا. تو یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اس موت کے بعد زندگی کون دیتا ہے. اسی میں پھر موت کے بعد زندہ ہونے کی بھی نشانی ہے, نیند کے بعد. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح رات اور دن کے ایک مسلسل سائیکل کے اندر جو ہے ایک کے بعد دوسرے کے آنے میں انسان غور و فکر کرتا ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جو اتنے بڑے سسٹم کو چلا رہی ہے کہ آپ کے پاس پورا سال کا کیلنڈر ہوتا ہے ٹائمنگ کا. یعنی اس وقت ظہر ہوگی جنوری کی اس تاریخ کو, اس وقت ظہر ہوگی, اور آگے وہ پیچھے آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں یا 100 سال آگے چلے جائیں, وہ کیلنڈر سیم ہے, وہاں کوئی فرق نہیں آ رہا. اتنے بجے مغرب ہوگی, اتنے بجے عشاء ہوگی, دسمبر میں اتنے اس فلاں تاریخ کو یہ وہ پورا آپ نے لکھا ہوا ہے. وہ کیسے لکھ لیا آپ نے, وہ کیسے بنا لیا آپ نے؟ کیونکہ زمین اور دن اور رات کے آنے جانے میں کہیں کوئی بے ضابطگی ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ کبھی دن کے بعد رات نہ آئے یا دن ہی چلتا رہے, جیسے سورہ قصص میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس رات کو ہی سرمدہ کر دے, ہمیشہ کر دے, تو کون ہے جو تمہیں دن لا کے دے گا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اس دن کو ہی تمہارے اوپر مسلسل کر دے تو کون ہے جو تمہیں رات لا کے دے گا؟ تو یہ جو اس کا ایک سسٹم کے تحت چلنا ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایتھیسٹ ہے دور حاضر کا. وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں دنیا کی یہ جو کائنات کی ایک ترتیب ہے, جو سیکوینس ہے, یہ کسی ناظم کی طرف لے کر جاتا ہے, یعنی کسی ایسی ہستی کی طرف لے کے جاتا ہے جو یہ نظام اتنی پرفیکشن سے چلا رہی ہے. وہ ہے ایتھیسٹ, وہ خدا کو مانتا نہیں ہے, لیکن اس نظم و ضبط کو ذہن میں رکھتے ہوئے, سمجھتے ہوئے کہ اتنی بڑی کائنات اتنے زبردست نظم و ضبط کے ساتھ کیسے چل سکتی ہے, تو وہ ضرور کوئی ایسا ہے جو اس کو چلا رہا ہے. لیکن بات وہی ہے نا کہ چونکہ اس نے اس نیت پہ غور و فکر نہیں کیا کہ اس نے رب کو پانا ہے, بلکہ وہ تو شاید اس لیے غور کر رہا ہے کائنات پہ کہ وہ اپنے اس عقیدے کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکے کہ کوئی ہستی نہیں ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے. لیکن پھر بھی وہ بے بس ہو گیا, اور اس کا یہ بیان موجود ہے. میں آپ کو بک کے ریفرنس کے ساتھ جو ہے یہ انشاءاللہ بتا دوں گی, اس لیے کہ میرے ذہن میں نہیں ہے, میں نے پڑھا تھا ایک جگہ پہ. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ راستے دکھاتے ہیں, لیکن اس کو جو دیکھنا چاہتا ہے, جو تلاش کرنا چاہتا ہے. انشاءاللہ اسی آیت سے ہم کل کنٹینیو کریں گے. ٹائم کافی زیادہ اوپر ہو گیا آپ کی کلاس کا. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان